وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 جنوری بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے درود پاک کی چند برکات۔ ساری تو ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتی۔ پہلی حدیث پاک سن لیجئے۔ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء ذات یوم والبشر فی وجہہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن صحابہ میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مقدس جو تھا نا وہ خوشی سے چمک رہا تھا، آج خوش تھے آپ۔ فقال، تو آپ نے خود ہی فرمایا، انہ جاءنی جبرائیل، کہ میرے پاس نا جبریل امین آئے ہیں۔ فقال، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان ربک یقول، کہ بے شک آپ کا رب فرما رہا ہے، اما یردیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ ان لا یصلی علیک احد من امتک، کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، الا صلیت علیہ عشرا، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، 10 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ ولا یسلم علیک احد من امتک، اور اگر آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو الا سلمت علیہ عشرا، میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ تو یہ حدیث قدسی ہو گئی درود شریف کی فضیلت میں۔ یاد رکھیے کہ جب کسی بادشاہ کا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنے وزیر کو بھیجتا ہے، اور اگر کوئی اس سے اعلیٰ مہمان آتا ہے تو وہ ساتھ رعایا کو بھی بھیج دیتا ہے، اور جب کوئی اخص الخاص مہمان آتا ہے تو بادشاہ خود بھی پھر استقبال کے لیے آ جاتا ہے۔ انبیاء سارے ہی خاص ہیں، سارے ہی اعلیٰ ہیں، مگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر ان کے لیے تو اللہ خود بھی آتا ہے، فرشتوں کو بھی لاتا ہے اور مومنوں کو بھی ساتھ بلاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اب تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ بولو جی، درود بھی بھیجو اور السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں، بڑا مزہ آیا مجھے سوچ کے، آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ وہ یہ ہے جناب کہ نماز بندے پڑھتے ہیں، اللہ نہیں، بھائی اللہ نماز سے پاک ہے، بندے پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ زکوٰۃ بندے دیتے ہیں، اللہ زکوٰۃ دینے سے پاک ہے۔ اچھا، جہاد بندے کرتے ہیں، اللہ جہاد سے پاک ہے۔ روزے بندے رکھتے ہیں، اللہ روزوں سے پاک ہے۔ حج بندے کرتے ہیں، اللہ حج سے پاک ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ درود بھی بندے ہی پڑھتے، پر اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب تم درود پڑھو گے نا، باقی میں سارے عملوں سے پاک ہوں، پر درود میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی ویسے تو میں ہر عمل سے پاک ہوں، پر درود میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ اور علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے اس آیت میں کہ سب سے پہلے اللہ تھا، اللہ نے فرشتے بنائے، اور سب سے پہلا کام حضور پر درود والا فرمایا۔ اب اللہ بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا،
اللہ بھی رہے گا، اللہ کا درود و سلام بھی رہے گا، فرشتے بھی رہیں گے، اور حضور پر درود و سلام فرشتوں کا بھی رہے گا۔ یہ سلسلہ بولیے ختم ہو سکتا نہیں۔ تو درود و سلام ایسا سلسلہ ہے جناب کہ کائنات تو ختم ہو جائے گی مگر بولیے درود و سلام ختم ہو سکتا نہیں۔ تو یہ عمل ہے جس میں اللہ بھی بندوں کے ساتھ ہے۔ بولیے جی، اللہ بھی بندوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور سمجھیں درود پاک کا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ درود بھیج، ہم تو کہتے ہیں اللہ درود بھیج۔ ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے، دو سکول کے لڑکے تھے اور ایک عیسائی تھا، ٹرین میں تھے، میں بھی تھا۔ تو وہ عیسائی بڑا چلاک تھا، بہت ہوشیار تھا، انہوں لڑکوں کو گھیرے کھڑا تھا۔ وہ بیچارے سکولیے تھے اور میں مدرسے کی دال پینے والا تھا۔ تو مدرسے والا پھر بھی ان سے بہتر ہے، الحمدللہ، کہہ دو نا الحمدللہ۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا تم درود پڑھتے ہو؟ لڑکے کہہ رہے تھے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا درود کا ترجمہ؟ لڑکوں نے کہا ہمیں صحیح نہیں آتا۔ کہتا میں کر دوں، غلطی ہو تو نکال دینا۔ وہ بڑے طریقے سے نا ان کو ورگلا رہا تھا، میں پاس بیٹھا نا سن رہا تھا۔ میں نے کہا چلو لگے ہیں، لگے رہنے دو۔ تو کہنے لگا اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ کہ درود بھیج محمد پر اور محمد کی اللہ سے دعا کر، یہی انہوں نے کہا یہ ہے۔ کہنے لگا کوئی کمی ہے جو تم اب تک حضور پر پوری کروا رہے ہو؟ دیکھ لے کہاں بات لے گیا۔ کہتا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ درود بھیج محمد پر اور محمد کی، تو کوئی کمی رہ گی بیٹا جو تم کہہ رہے ہو؟ اب ان لڑکوں کو تو کوئی جواب ہے، پر میں بڑا سستی میں تھا، میرے تو یک دم وہ نہ چکے چھوٹ گئے۔ میں گیا تو عیسائی لے گیا بھائی، اب میں کود پڑا۔ میں نے کہا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کر لوں۔ اب وہ لڑکے بھی میرے جتنے ہی تھے، میں بھی بچہ ہی تھا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا آپ بات کریں۔ میں نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ رومال مجھ سے لے لو، میرے ہاتھ میں نا رومال تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم بھوکے ہو، فقیر ہو، یا تم بھیک مانگتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں رومال کیوں دے رہا ہوں؟ کہنے لگا آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں تو تحفے سے دے رہا ہوں، میں تو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں نے تو سمجھا ہی نہیں کہ آپ کو کمی ہے۔ کہنے لگا بالکل یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تجھ پر ٹھیک ہے تو آمنہ کے لال جن کی خاطر رب نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے، جن کے کلام میں حضرت عیسیٰ کی ماں کی صفائی آئی ہے، ان پر درود پڑھ دے تو تمہیں کیوں شک پڑا کہ کمی رہ گئی؟ کمی کی بات نہیں ہے جناب، ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفے بھیج رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار ہے۔ ایک بندہ بادشاہ کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے تو بادشاہ کو کمی، اصل میں وہ چاہتا ہے بادشاہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ دو تین میں نے اور جواب دیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کی باتوں سے مطمئن ہو گیا، آپ کی باتوں سے، حالانکہ مطمئن نہیں ہوا، صرف میں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ جی ہاں، سلام علی خیر الانام و سید، سلام ہو مخلوقات میں سب سے بہتر ذات اور ہے ہمارے سردار حبیبی الہ العالمین محمدی، آپ حبیب ہیں الہ العالمین کے اور محمد یعنی تعریفوں والے ہیں، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، آپ بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ہاشمی ہیں بڑے مکرم، عطوف رعوف من یسمى باحمدہ، اور آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور جن کا نام اللہ نے عرش پر احمد رکھا ہوا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو آخر میں چند حدیثیں بتاتا ہوں۔ اصل میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ حضور کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ جس کو اللہ نے عظمت زیادہ دی ہے نا، لوگ دھوکے میں پڑ گئے۔ بولیے لوگ، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عظمت دی کہ بن باپ کے انہوں نے پیدا کر لیا، اور آسمانوں پر عیسائیوں نے اللہ کا پتر بڑھا چھڑیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال سلایا اور زندہ کر دیا، تو یہودیوں نے اس کو اللہ کا
بیٹا بنا. ان دونوں سے حضور اعلیٰ ہے. حضور پاک ان دونوں سے بھی. تو اب کیا کیا جائے؟ جب اللہ حضور کو لے گیا آسمان پر تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ میرا خاص بندہ جا رہا ہے. بیٹا نہ بنا دینا، یہ بیٹا عبداللہ کا اور آمنہ کا جا رہا ہے، یہ قریشی اور ہاشمی جا رہا ہے. اور پھر جب واپس حضور آئے تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اور طاہر القادری کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور کی بشریت بھی پیچھے رہ گئی، نورانیت بھی پیچھے رہ گئی، اور حقیقت مصطفیٰ آگے گئی ہے. حضور کی حقیقت بھی بشر ہونا ہی ہے، حضور کی حقیقت بھی نور ہونا ہے. ان چیزوں سے باہر حضور کی کوئی حقیقت ہے. یہ طاہر القادری صاحب کی اپنی فیکٹری کی کوئی بات گھڑی ہوئی ہے. ہم نے جو عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہی لکھا ہے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ذات کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، اور صفات اور حقیقت کے اعتبار سے آپ اللہ کے نور ہیں. بولیے اللہ کے نور ہے. اچھا جی، اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اللہ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب واپس آ رہے ہیں تو پھر کہا کہ میرا بندہ آ رہا ہے. اور دوسرا کلمہ پڑھیے ذرا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو اللہ نے نا عبدیت کے نگینے میں، سمجھ رہے آپ، وہ کیا کہتے ہیں، عبدیت کے نگینے میں حضور کی عظمت کو بند کر کے امت کو عطا فرما دیا. وگرنہ حضور کی عظمت تک کوئی پہنچ سکتا. یہ لفظ میرے یاد رکھیے گا. اللہ کی حقیقت صرف مصطفیٰ جانتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. کوئی حضور کی حقیقت تک اور کامل طور پہ پہنچ سکا اور پہنچ سکتے بھی نہیں ہے. اچھا جی، اب آئیے، میں نے حدیث بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں. پوچھا جی کیوں خوش ہیں؟ تو فرمایا جبریل آئے ہیں. کہا جی یہ حدیث ہے، اللہ فرما رہا ہے جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں 10 رحمتیں بھیجوں گا، جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. آگے حدیث سنانی ہے تب اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں. شاعر کہتا ہے مرحبا صلی علی، کیا ہی مبارک کام ہے، ہاتھ میں جام محبت لب پہ ان کا نام ہے. دوسری روایتوں میں پتہ کیا ہے کہ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حضور پر درود پڑے گا اللہ 10 درجے بلند فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور ایک روایت اور سنو، اگر سبحان اللہ کہہ دو تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ 100 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور 100 درجے بلند فرمائے گا، اور 100 گناہ معاف کروائے گا. اور میں جناب ذمہ داری سے حدیث بیان کر رہا ہوں. ایک روایت میں آ رہا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ 1000 رحمت عطا فرمائے گا، 1000 درجے بلند فرمائے گا، اور 1000 گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ درود شریف کی برکت ہے. اچھا جی، صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ. یہ سب سے بڑے قاری ہیں حضور کی امت کے. ٹھیک ہے جی، یہ نا بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، کثیر العبادات تھے. جو دعا مانگتے تھے رب قبول فرما لیتا تھا. تو یہ درود بھی پڑھتے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ میں اپنی طرف سے کیوں پڑھتا ہوں، میں حضور سے ہی پوچھ لیتا ہوں. تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نا بہت عبادت کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ابی ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے نا میں صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں، آپ پر صرف. یہ وہابی دی گل نہیں ہے بھائی، صحابی دی گل ہے. یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے سارے وظیفے چھوڑ کے نا صرف درود پڑھوں. تو آپ نے فرمایا اذا یکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، اگر تو صرف مجھ پر درود ہی پڑھے نا تو سارے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ صرف درود ہی پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑی
عبادت ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث ہے لمبی، چھوٹی کر کے سناتا ہوں۔ ایک بندے کو حکم ہوگا قیامت والے دن لے جاؤ جہنم میں، وہ جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اعلان کریں گے محمد آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ حضور روکیں گے، بولو حضور فرشتہ کہے گا جی مجھے اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا یہ جو سمجھ لو کہ وہابیاں دی مسیت والا کو فرشتہ ہونا ہے، حضور نو آخدا پیا جی اللہ کا آرڈر ہے۔ تو حضور عرض کریں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یوں حضور اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے یوں سوال کریں گے یا اللہ میرا امتی جہنم میں جائے، میں تو راضی نہیں ہوں نا، تو نے مجھے کہا تھا تو مجھے راضی کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے نامہ اعمال پھر تولو تاکہ میرے محبوب کو پتہ چلے یہ گناہوں کے سبب جا رہا ہے۔ تو حضور بھی ترازو پر آ جائیں گے، اس کے تولے جائیں گے نا، تو نیکیوں کا وزن تو پہلے ہی کم تھا اس لیے تو جا رہا ہے، مگر سرکار ایک پرچی نکال کے اس میں ڈال دیں گے، اب آپ کی پرچی سے اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور حکم ہوگا ٹھیک ہے ابھی جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ کہے گا اے حسین و جمیل، اے محجبین دل نشین ہستی، آپ کون ہیں؟ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا، اور آپ نے یہ میرے نامہ اعمال میں کیا ڈالا؟ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی احمد ہوں، اور وہ جو تو مجھ پر درود پڑا کرتا تھا نا، یہ اسی درود کی پرچی میں نے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دی ہے، جس سے تیرے نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ہے۔ حضرت عمر کا فرمان سناؤں اگر سبحان اللہ ہو جائے تو، ان الدعاء تمہاری ہر دعا موقوف رک جاتی ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، اس وقت تک وہ دعا آگے نہیں بڑھتی جب تک تم حضور پر درود نہ پڑھ لو۔ درود پڑھو گے تو دعا قبول ہوگی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے بعد بھی درود شریف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا سل توتا ہوں، سل توتا ہوں، تو نے جو مجھ پہ درود پڑھا ہے نا، اب جو مانگتا جائے گا رب تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ درود کی برکت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت، قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلوات، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی محمد، جو مجھ پر درود پڑھے، وقالا، اور پھر ایک دعا کرے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہ شفاعتی، جو مجھ پر درود بھیجے اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت، اے اللہ ہمارے نبی کریم کو قیامت والے دن اپنے سب سے قریب والی کرسی عطا فرمانا، نشست عطا کرنا۔ یہ موجم اس کو طبرانی نے اور بھی نقل کیا ہے، موجم الکبیر میں بھی ہے اور الموجم الاوسط میں بھی ہے، اور پوری سنا دوں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت، فرمایا جو اس طرح درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بولیے میری شفاعت اس پر ہے۔ اب جس کو اللہ آپ میں سے توفیق دے یہ لکھوا کے لگا دو، یہاں ایسی پکی چیزیں لکھاؤ نا، یہ فتاوی خانیہ شانیہ لگا رکھا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے اور کس کا نام ہے، یہ لکھاؤ، یہ حدیث ہے کہ جو یہ پڑھے گا بولیے میری شفاعت اس پر ہے، اور میں نے حدیث کے حوالے بھی دے دیے، طبرانی میں ہے اور موجم الکبیر میں ہے، موجم الاوسط میں ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اچھا جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول لا تجعلوا بیوتکم قبورا، حضور پاک نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی کوئی تمہارا فوت ہو جائے تو دفن کہاں کرو؟ قبرستان میں، گھروں میں قبریں نہ بنانا۔ دوسرا مطلب جیسے قبروں میں عبادت نہیں ہوتی
ویسے ہی اگر تم گھروں میں چھوڑ دو گے کہ تو تمہارے گھر بھی قبرستان ہے، تو فرض مسجد میں پڑھو، سنتے کہاں پڑھو، اور تلاوت قرآن کہاں کرو، بولتے جائیے، اور تہجد کہاں پڑھو، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا، میلے ٹھیلے نہیں کرنی، میری قبر پہ درود پڑھنا ہے، میرے روزے پہ کیا کرنا ہے، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا، فَإِنَّ صَلَوَاتُكُمْ تُبَلِّغُنِي حیث کنتم، جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا، بولیے مجھ تک پہنچ جائے گا، پہنچ بھی جاتا ہے، اور یقین کریے پڑھتے پڑھتے پھر وہ مقام آتا ہے عاشقوں کا کہ یہ پڑھتا جاتا ہے اور حضور ڈائریکٹ سنتے جاتے ہیں، یہ مقام بھی آتا ہے، اور یہ بھی مقام آتا ہے کہ پھر حضور بلا لیتے ہیں، پھر یہ بھی مقام آتا ہے کہ حضور خواب میں تشریف لے آتے ہیں، پھر پڑھتے پڑھتے یہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ حضور جاگتے ہوئے بھی زیارت عطا فرما دیتے ہیں، یہ تو مقامات ہیں اپنے اپنے، جو پڑھے گا انشاءاللہ مل جائیں گے، انشاءاللہ اس کو یہ مقامات نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے نا شیخ سعدی نے درود تو آپ کو پتہ ہے فارسی کا لفظ ہے، اور صلاۃ و سلام یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، تو شیخ سعدی نے اپنا درود بنایا، بلغ العلا لکمالہ، وہ آپ جو اوپر گئے ہیں نا یہ آپ کا کمال ہے، کشف الدجا، جتنی کائنات میں روشنی ہے سب آپ کے جمال کی برکت سے ہے، حسنت جمیع، آپ کی ہر خصلت سونی سونی ہے، بس اگلا شعر نہیں مل رہا تھا، ایک دن دو دن تین دن، تیسرے دن سوئے تو خواب میں حضور تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا سعدی پتہ چلا کہ حضور سنتے ہیں، کیسے آ گیا پھر، اور آ کے پوچھا سعدی پریشان ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ پریشان ہوں، میں آپ کی شان میں نعت شریف بنا رہا ہوں، درود شریف کے اشعار، اگلا مصرع اس وزن کا نہیں مل رہا، اور میں سناؤ نا ذرا کیا بنایا ہے، اب حضور سن رہے ہیں اور شیخ سعدی سنا رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یا رک گئے آگے، پھر خود حضور نے فرمایا پڑھو نا صلو علیہ وآلہ، پڑھو صلو علیہ، یہ اگلا مصرع خود حضور نے عطا فرمایا ہے، اس لیے بڑے بڑوں کو خود سرکار نے نوازا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری کو حضور نے خواب میں چادر عطا فرمائی، بردہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ صبح اٹھے تو چادر پڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، اس درود کی برکت سے حضور نے فرمایا، وہ جو خواب میں آئے تو انہوں نے چہرہ چھپا رکھا تھا امام بصیری نے، اور میں کیا بات ہے چہرہ دکھاؤ، کہنے لگے جی میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے، اور میں دکھا نا، اور جب چادر اتاری خواب میں تو سرکار نے نظر ڈالی تو وہ سارا چہرہ چمک اٹھا خواب میں، جب صبح اٹھے اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو بالکل صاف ہو چکا تھا۔ حضور خواب میں بھی کچھ دے دیں تو سمجھ لے ظاہراً عطا فرما دیا ہے، بہت بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کے مقامات ہیں، اللہ بہرحال ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔